بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سورہ ہود کی آیت نمبر 77، 78، 79، 80 پڑھی گئیں۔ اس صورت میں مختلف انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا۔ حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا۔ اور گزشتہ ہفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، اور اس ہفتہ قرآن مجید کی جو آیتیں سورہ ہود کی پڑھی گئیں اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے، اور دونوں بیک وقت نبی تھے، ایک وقت میں دونوں نبی تھے، اور دونوں عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ملک شام جانے کا حکم دیا۔ ملک شام میں ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے قریب ایک آبادی میں قیام کیے، اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے قریب ایک علاقہ تھا سدوم، اور آج وہ علاقہ اردن میں سدوم نامی علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں نبی تھے، اور وہ سدوم، وہ ایک راجدھانی تھی سدوم، اور اس کے بہت سارے علاقے تھے۔ اس پورے علاقے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام
نبی بنا کر بھیجے گئے. جس زمین میں حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ زمین بڑی سرسبز زمین تھی. وہ زمین سونے کی طرح تھی. وہاں غلہ خوب اگتا تھا اور پھل فروٹ وغیرہ زمین میں جو بوئے آدمی بھرپور فصل نکلے. اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، مالدار تھے. اور مال جب آتا ہے تو وہ آزمائش بھی ساتھ میں لے آتا ہے، امتحان بھی لے آتا ہے. اس مال کی وجہ سے یہ غلط خواہشات میں پڑ گئے. اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ خرچ کرنے لگے. من کی اور دل کی خواہشات پوری کرنے میں آگے بڑھتے چلے گئے. مال کی حرص ان میں پیدا ہوئی تو کچھ اور خرابیاں پیدا ہو گئیں. ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی ان میں کہ وہ انتظار میں رہتے، اجنبی کوئی نظر آتا تو اس کا مال لوٹتے. حالانکہ خوشحال تھے، لیکن حرص ایک ایسی بلا ہے کہ وہ انسان کو مطمئن نہیں کرتی، انسان کو اور مال کی حرص پیدا کر دیتی ہے، غلط راستے پر چلاتی ہے. تو ان میں لوٹ مار بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی. خصوصاً جب کوئی تاجر آتا باہر کا مال بیچنے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے صدوم میں آتا تو وہ لوگ پلان بنا کر کے الگ الگ آدمی آتا اور جو ہے بطور نمونہ کے کچھ سامان اٹھا لیتا. پھر دوسرا آتا وہ کچھ اٹھا لیتا، پھر تیسرا آتا وہ کچھ اٹھا لیتا. یوں بطور نمونے اور سیمپل کے اٹھاتے اٹھاتے اس کا سارا مال ختم کر دے. پھر مال جب بڑھا تو ان کے اندر بہت سارے گناہوں نے جنم لیا، بے حیائی نے بھی جنم لی. بے حیائی اتنی بڑی کہ وہ ان کے اندر شرم نہیں رہی. وہ بے حیائی والے کام کھلے عام کرنے لگے، لوگوں کے بیچ مجلسوں میں کھلے عام وہ کام کرنے لگے. جی جو لوگ شادی شدہ جوڑے ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہے، وہ تو میاں بیوی ہیں، ان کو اپنے گھروں میں تنہائی میسر آتی ہے، گھروں میں ان کے لیے پرائیویسی ملتی ہے، وہاں وہ اپنے جائز خواہشات حلال طریقے پر پورا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. وہ میاں بیوی بھی جب باہر نکلے تو ان کا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کا رشتہ حلال ہے، پاک، لیکن ان کے لیے بھی وہ کام جو تنہائی میں کیے جانے والے ہیں، مجمع میں لوگوں کے بیچ میں علل اعلان کرنا، وہ بھی ان کے لیے گناہ کے درجے کی چیز ہے. کوئی میاں بیوی سڑک پر آپس میں گلے ملیں اور وہ بوس و کنار کریں، ایک دوسرے سے لپٹیں، یہ گناہ، یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے. لیکن یہ آج کے دور میں فیشن بنا ہوا ہے. آج فیشن ہے. سڑکوں پر وہ سارے مناظر نظر آتے، غیروں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی نظر آتے. میاں بیوی اسکوٹر پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے. بے حیائی کی بیٹھک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی بے حیائی کی بیٹھک بیٹھے، برقع بھی پہنی ہوئی ہے اور سامنے چلانے والا مسلمان ہے، یقیناً میاں بیوی ہے، وہ شوہر اور بیوی ہے.
ان کا رشتہ پاک ہے، حلال ہے، لیکن سڑک پر گزرتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے کا یہ طریقہ، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے، یہ بے حیائی والا طریقہ۔ سڑکوں پر تو وہ جو جانور پھرتے رہتے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سڑکوں پر بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، یہ ان کا کام ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے اور لہذا ہم اسے سواری پر لے کے چل رہے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تو اور فیشن میں یہ بھی داخل ہے، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، اور بھی بھائی بہنیں ہیں جی، اور ان میں ایک میاں بیوی، بیٹا اور بہو ہے۔ بیٹا جو ہے وہ سفر پر باہر نکل رہا ہے 8-10 دن 20 دن کے لیے، تو سب سے مل رہا ہے اور بیوی سے گلے مل رہا ہے ماں باپ کے سامنے۔ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ حیا سے باہر کی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ وہ سب مل کر کے بیٹھ کے وہ بے حیائی کے مناظر جو ہم دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی وہ اندر سرایت کرتی جا رہی ہے، پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ جب میاں بیوی کا آپس میں سڑکوں پر وہ حرکات کرنا جو بند کمرے میں کیے جانے ہیں، وہ میاں بیوی کے لیے جائز نہیں تو اجنبیوں کے لیے کہاں سے جائز ہوں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پر یا ہوٹلوں میں یا پارکوں میں یا سواریوں پر مسلمان یہ جو حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ میاں بیوی نہیں ہوتے، وہ ناجائز تعلقات والے ہوتے۔ میاں بیوی ہوتے تو ان کا گھر موجود ہے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو باہر آ کے وہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باہر وہ لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا رشتہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی مال آیا، بے حیائی آ گئی، وہ سارے کام مجمع میں کرنے لگے، علل اعلان سڑکوں پر مجلس بیٹھی ہوئی ہے، مجلس میں وہ غیر انسانی حرکات کرنے لگے۔ پھر بڑھتے بڑھتے ان کی آدمی جب خواہشات میں پڑتا ہے، خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایک اصول ہے کہ خواہش کبھی دنیا میں مکمل نہیں ہوتی، خواہش مکمل ہوگی جنت میں۔ دنیا میں آدمی مرے گا تو خواہشات کا انبار لے کے مرے گا کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا انبار لے کے مرے گا۔ اب ان کی خواہشات ان پیسوں کی وجہ سے بڑھتے 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 یہاں تک بڑھی کہ وہ ایک عجیب و غریب گناہ میں ملوث ہو گئے۔ اور وہ گناہ جو جانور بھی پسند نہیں کرتے، جانور کے یہاں بھی وہ گناہ نہیں، ایسے گناہ میں وہ صدوم کے لوگ ملوث ہو گئے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلے یہ عمل کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام جس آبادی میں بھیجے گئے تھے، صدوم نامی اس علاقے کے لوگوں نے سب سے پہلے یہ عمل شروع کیا۔ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ لہذا جب اس میں وہ آگے بڑھے
تو ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر جو ایک مرد کو ایک عورت سے کے درمیان جو کشش رکھی ہے وہ ختم ہو گئی. ان کی عورتوں سے وہ لذت ہی ختم ہو گئی. اب وہ اپنی خواہش کی تکمیل وہ مرد سے پوری کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اسی میں لگے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آبادی میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، قوم کو سمجھایا، بہت سمجھایا جیسے ایک نبی سمجھایا کرتے ہیں. سمجھاتے رہے لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. مال تھا ان کے پاس، پیسہ تھا، تکبر تھا، غرور تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سارے مسائل کا حل پیسوں سے ہو جائے گا. لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے 3 فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ تینوں سدوم جانے سے پہلے فلسطین کی اس سرزمین پر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. وہ ملاقات کا تذکرہ گزشتہ ہفتے میں آ گیا. وہاں سے وہ سدوم نامی علاقے کی طرف وہ تینوں فرشتے چل پڑے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت کا اندازہ آپ لگائیے کہ وہ کتنی شریر قوم تھی. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، وہ روایت اتنی مستند روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ وہ قوم کی سوچ کیسی تھی. اسرائیلی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ سدوم میں میرا بھتیجا رہتا ہے لوط، اور اس سے خیریت معلوم کر کے آنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نوجوان جس کا نام الیعرز لکھا ہے، وہ گئے سدوم میں. اب آبادی میں پہنچے تو سدوم کے شریر لوگوں نے دیکھا کہ اجنبی ہے. شریر تھی نا، مزاج میں شرارت تھی. تو ایک آدمی نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے پھینک کے مارا سر پہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بھیجے گئے نوجوان کے سر پہ پتھر لگا، سر پھٹا، خون نکلا. سر پہ بال تھے، وہ بال خون کی وجہ سے لال ہو گئے. تو وہ آیا، گلے کی پٹی پکڑا. وہ خود مارنے والے نے خود آ کے گلے کی پٹی پکڑا اور کہا کہ میں نے تمہارے سر کے بالوں کا کلر بدل دیا، اس کی مجھے اجرت دو. اور اس مطالبے کے لیے وہ پکڑ کے شہر کے حاکم کے پاس لے گیا، جو پولیس جو بھی نگران تھی ان کے پاس لے گیا اور کہا کہ میں نے ان کے بالوں کا کلر بدلا ہے، اس کلر بدلنے کی اجرت مجھے دلائی جائے. حاکم نے فیصلہ کیا بات تو صحیح ہے، اس نے آپ کے بالوں کا رنگ بدلا ہے، اس کی اجرت تمہیں دینی ہے. اب الیعرز نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے. ایک تو ظلم ہوا، پتھر مجھے مارا گیا، میرا سر پھٹا، خون نکلا، بال خون کی وجہ سے لال ہوئے، اور یہ جو ہے الٹا ظلم پر ظلم.
ستم بالا ہے ستم یہ کہ اب اجرت بھی مانگی جا رہی ہے، حاکم نے بھی یہی فیصلہ کر دیا۔ تو الیعرس نامی نوجوان نے قریب سے ایک پتھر اٹھایا، حاکم کے سر پہ مارا، اس کے خون نکلا، اس کے بال خون کی وجہ سے لال ہوئے۔ کہا کہ میری جو اجرت تیرے اوپر لازم ہوئی وہ اسے دے دے، اور یہ کہہ کے وہاں سے فرار ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قوم کتنی شریر تھی۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے۔ یہ تینوں فرشتے انتہائی خوبصورت تھے، نوجوان تھے، حسین جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں یہ تینوں فرشتے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے ملاقات کے لیے۔ قوم نے دیکھ لیا، پتہ چل گیا، بلکہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو گھر میں تھی اس نے باہر اطلاع کروا دی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں نوجوان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، وہ تمہاری غذا آئی ہوئی ہے، آؤ اپنی غذا حاصل کر لو۔ یہ لوط کی بیوی نے یہ راز باہر کر دیا۔ قوم دوڑی ہوئی آئی لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس، دوڑ کے آئی، تیزی سے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آنے والے نوجوان یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں۔ لوط علیہ السلام یہ سمجھ رہے کہ یہ مہمان ہیں، کہیں سے آئے ہیں، لہذا ان کی میزبانی کی جائے، خاطر تواضع کی جائے، انہیں بٹھائے رکھا ہے، اور ادھر قوم چڑھ آئی۔ تو لوط علیہ السلام باہر نکلے اور ان کو سمجھانے لگے یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کی موجودگی میں میری بے عزتی مت کرو، مجھے رسوا مت کرو، مجھے ذلیل مت کرو۔ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کر لو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ میری بیٹیاں، چاہے ان کی حقیقی سگی بیٹیاں ہوں یا قوم کی عورتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہی ہوں، نبی کے لیے، نبی روحانی باپ ہوتا ہے، تو اس علاقے کی ساری عورتیں نبی کے لیے روحانی بیٹیاں ہوئیں۔ تو حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ خواتین یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ تم کہاں میرے مہمانوں کے پاس چڑھ دوڑے ہو، اس سے میری بے عزتی ہوگی، رسوائی ہوگی، مجھے ذلیل مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے؟ تو قوم نے کہا کہ لوط تمہیں تو معلوم ہے کہ عورتوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، صاف یہ قرآن میں ہے، ابھی ترجمہ کروں گا میں۔ ما لنا فی بناتک من حق، یہ تمہاری روحانی بیٹیوں سے ہمیں کیا تعلق ہے، کیا غرض ہے، ہمارا مطلب ان سے ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہماری غذا تو یہ، لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ظاہر سی بات ہے یہ بے غیرتی، بے حیائی کی انتہا ہو گئی، اور ادھر نبی وقت کی عاجزی کی انتہا ہو گئی۔ عاجزی کر رہے کہ بھئی یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، مجھے ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ یہ میرے ادھر نبی کی عاجزی ہے، ادھر شرارت کی انتہا ہے۔
اب وہ جو فرشتے تھے ان کو لگا کہ لوط علیہ السلام پریشان ہیں، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، تمہارے رب کے رسول ہیں، بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا لن یصلوا الیک، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ رات کا وقت تھا، رات شروع ہونے والی تھی، تو فرشتوں نے کہا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد اب آپ اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو لے کے آبادی سے باہر نکل جاؤ، اور جب نکلو تو پلٹ کے مت دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ پلٹ کے دیکھے گی، اور پلٹ کے دیکھنا اس کے لیے مصیبت مول لینا ہوگا، عذاب کا شکار تمہاری بیوی بھی ہوگی، اس لیے کہ تمہاری بیوی نافرمان ہے، تمہاری بیوی جو ہے خدا کے نافرمانوں کے ساتھ ملی ہوئی، لہذا تمہارے گھرانے میں تمہاری بیوی بچائی نہیں جائے گی، اس کو ہلاک کیا جائے گا، وہ عذاب کا شکار ہوگی، لہذا گھبراؤ نہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، اور جو ایمان لائے ان کو لے کے نکل جاؤ، آپ ہم تو بھیجے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ لہذا جب وہ نکل گئے تو صبح کے قریب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا تھا، شکل کیا تھی، یہاں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ اس پوری آبادی والی زمین کو اس کو کیک کی طرح اٹھایا گیا، اور اٹھا کر کے اس کو الٹا کر کے زمین میں دبا دیا گیا، دھسا دیا گیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین کی سطح جو تھی اس سطح سے 400 میٹر نیچے وہ آبادی پہنچا دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے زمین میں پانی ہوتا ہے نیچے، جب یہ آبادی نیچے گئی تو اس کے اندر کا پانی اوپر آ گیا۔ یہ جو آج اس علاقے میں بحر میت ہے، ڈیڈ سی جو کہلاتی ہے، اس علاقے میں موجود ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کے الگ الگ ٹکڑے بھی ہیں۔ یہ بحر میت، یہ ڈیڈ سی، یہ اس زمانے میں زمین تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری آبادی کو اٹھا کر کے زمین میں دھسا دیا تو اندر کا پانی اوپر نکل آیا، اب وہ زمین نہیں ہے، وہاں پانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اٹھا کر کے دھسایا نہیں، اور دھسانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اس آبادی پر۔ ظاہر سی بات ہے جب یوں تھے، جب ان کو الٹ دیا گیا تو اوپر تو اب زمین آ گئی، پتھر ان پر نہیں گریں گے اب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ ان کو الٹ دینے کے بعد پتھروں کی بارش بھی برسائی جا رہی ہے، اور وہ پتھر ایسا نہیں کہ ایک گرا بہت دیر کے بعد دوسرا گرا، نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تہ بتہ۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان پتھروں پر علامت لگی ہوئی تھی کہ یہ پتھر کہاں گرے گا، کس پر گرے گا، نشان زد علامت تھی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین میں دھنسا دیا۔ کیوں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کا جو گناہ تھا وہ غیر فطری عمل تھا، وہ گناہ غیر فطری تھا، فطرت سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ان لوگوں نے ایک نیا کام شروع کیا، وہ بغاوت تھی، فطرت سے بغاوت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان، ان کا وجود، ان کے علامات، ان کے اشارات سب زمین کی تہوں میں دبا کر، دھنسا کر ان کے وجود کو ختم کر دی۔ صرف ان کے واقعات رہ گئے جو پڑھے جا سکتے، سنے جا سکتے ہیں، ان کی آبادی کی کوئی علامت باقی نہیں رہی۔ قوم عاد کی علامتیں باقی ہیں، قوم سمود کی علامتیں باقی ہیں، اور بھی جن پر عذابات نازل ہوئے علامتیں باقی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جن کی کوئی علامت باقی نہیں ہے، علامتوں سمیت زمین میں دھسا دی گئی۔ آج بھی اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی عدالت ہو، اسلامی قوانین رائج ہوں، وہاں آج بھی اگر کسی سے یہ عمل ہوتا ہے تو اس کی سزا میں ان کو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ اگر دونوں کی رضامندی سے ہے تو دونوں کو ختم کر دینا ہے۔ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں اختلاف، ختم کرنے کے طریقے میں اختلاف، ختم کرنے میں اتفاق ہے کہ بھئی ان کو تو ختم کر دو، مار دو، مارے کیسے اس میں اختلاف۔ بعض ائمہ نے کہا کہ بھئی گردن الگ کر دو، بعض ائمہ نے کہا نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے دھکا دے کے گرا دو۔ اور یہ جرم آج بھی باقی ہے، بلکہ آج تو اسے قانون کا درجہ مل گیا ہے۔ بہت سارے ممالک میں مرد کا مرد سے نکاح کرنے کا قانون بنا ہوا ہے۔ ملک اجازت دیتا ہے کہ بھی دو مردوں کا آپس میں نکاح ہو جائے، دو عورتوں کا آپس میں نکاح ہو جائے، دو مرد میاں بیوی کی طرح رہیں، دو عورتیں میاں بیوی کی طرح رہیں۔ یہ بہت سارے ممالک میں اجازت ہے، اور وہ اجازت ہندوستان میں بھی دے دی گئی۔ جب یہ ہندوستان میں اجازت دینے کا نمبر آیا تھا تب بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، جمعیت علماء نے بھی زبردست احتجاج کیا تھا۔ تو اس وقت تو وہ چند سالوں کے لیے رکا، لیکن پھر چند سالوں کے بعد اس کو اجازت دے دی۔ اب اس ملک میں بھی بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو مردوں پر مشتمل ہیں، عورتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ بے غیرتی کی، بے حیائی کی انتہا، یہ فطرت کے خلاف بغاوت، اور یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا جلال نازل ہوا کہ ان کے نام و نشان کو، وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یہ آج بھی اتنا ہی برا، قبیح، ناپسندیدہ آج بھی یہ گناہ ہے شریعت کے نزدیک کہ اس کے جینے کا حق ختم کر دیا جائے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ میں آیتیں پڑھوں گا اور ترجمہ کروں گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب جب پہنچے ہمارے رسول، پیغمبر، ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم،
لوط علیہ الصلوۃ والسلام غم میں مبتلا ہو گئے، ان کو دیکھ کے غم میں مبتلا ہو گئے کہ یہ خوبصورت نوجوان آ گئے، قوم کو معلوم ہوگا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ان کو غم نے گھیر لیے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ وقال، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، آج کا دن بڑا سخت ہے۔ یوم عصیب، آج کا دن بڑا سخت ہے، پتہ نہیں میری قوم ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ اتنے میں وہ گھر والی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے خبر پہنچا دی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دوڑتی ہوئی لوط کے گھر کے پاس پہنچی، یہرعون، دوڑتی ہوئی تیزی سے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہلے سے برے کام کیا کرتی تھی، یعملون السیئات، برے کام کیا کرتی تھی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ سب آ گئے گھر کے پاس، تو باہر نکل کر کے سمجھایا، قال یا قومی، لوط نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ رشتہ ہوگا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک انسان نہیں ہے جو تمہیں سمجھا سکے؟ تو قوم نے جواب دیا، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی اور میں تمہارے سے مقابلہ کرتا اور تمہاری اس بدنیتی سے میں تمہیں روکنے کی کوشش کرتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، میں کمزور ہوں۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی طاقتور کی مدد حاصل کرتا، پناہ حاصل کر سکتا، ایسا آج میرے پاس نہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا، قالوا یا لوط، ان فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، گھبراؤ نہیں، ہم تو تمہارے رب کے فرشتے، لن یصلوا الیک، یہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ گھبراؤ نہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پلٹ کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پلٹ کے دیکھے گی وہ بھی عذاب کا شکار۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ، بے شک ان کو جو پہنچنا ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، صبح کے ان کے عذاب کا وعدہ جو ہے وہ صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت قریب ہے، ابھی ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ لے کے نکل جاؤ۔ عذاب کیسے آیا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، کا جو اوپر تھا ہم نے اس کو نیچے کر دیا، جو زمین کے اوپر تھا اس کو یوں اٹھا کر کے نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور پھر پتھروں کی بارش ان پر برسائی، من سجیل، وہ پتھر بڑے بڑے کنکر کی شکل میں تھے، منضود، ایک کے بعد ایک گر رہے تھے، مسومتن، اس پر علامت لگی ہوئی تھی، مسومتن عند ربک، تمہارے رب کی طرف سے بارش پتھروں کی برسائی جا رہی تھی۔
اور وہ ایک کے بعد ایک پتھر گر رہا تھا، وہ نشان زد تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالمین سے دور نہیں تھا۔ انہوں نے ظلم کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزا انہیں دی تھی۔ واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کے پاس خوشحالی ہو، مال کی فراوانی ہو، تو اس موقع پر آدمی کو خواہشات پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے میرا مال، میرا شوق، میرا پیسہ، میرا شوق، یہ تباہی کے دہانے پر لے جانے والا جملہ ہے۔ میرا مال اللہ تبارک و تعالی کا حکم، نبی کا حکم، نعرہ یہ ہونا چاہیے، جملہ یہ ہونا چاہیے۔ اور آدمی جب خواہشات کی تکمیل میں پڑتا ہے مال کی بنیاد پر، تو خواہشات تو مکمل نہیں ہوتی اور وہ غلط رخ پر چل پڑتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ڈھیل کی مدت ختم ہوتی ہے تو پکڑ آتی ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے، انسان کو پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ اور جرم جتنا گھناؤنا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، سزا بھی گھناؤنی ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو اس قوم میں تھا، سدوم میں بسنے والی آبادی میں جو جرم تھا، وہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت میں، مذہب اسلام میں، دین فطرت میں، نبی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا جرم ہے، گھناؤنا جرم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری آبادی کو نیست و نابود کر دیا، کوئی علامت اس کی باقی نہیں رکھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ابھی حج کے بعد، حج کا زمانہ ختم ہونے کے بعد، ہم لوگ، ہماری پوری کمیٹی اور بھی کچھ احباب تھے، وہ سب عراق، پھر وہاں سے عراق سے اردن، فلسطین، مصر، اسرائیل، ان سب علاقوں میں جانا ہوا تھا، تو وہاں اس بحر میت کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، وہ ڈیڈ سی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پانی میں ڈبونے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی انسان اس پر لیٹنا چاہے تو پانی پہ ایسے لیٹ جائے گا جیسے بستر پہ لیٹا ہے، پانی ڈبوتا نہیں ہے۔ جیسے ہم بستر پہ لیٹ کے کتاب پڑھیں، اخبار پڑھیں، ایسا وہ آپ اس پانی پہ پڑ جائیں گے، اور اخبار پڑھنا چاہیں گے تو پڑھیں گے، پانی میں آپ ڈوبیں گے نہیں۔ وہ موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، آج بھی وہ پانی بھی موجود ہے، وہ سمندر بھی موجود ہے، اور عبرت کے خزانے لیے ہوئے ہیں، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عبرت حاصل کرنے اور ان جگہوں سے اللہ کے عذابات سے بچنے کا فکر پیدا کرنے کی نیت سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ قوم ہے جس کی کوئی علامت روئے زمین پر نہیں، پوری آبادی کو ختم کر دیا گیا، اس آبادی کا کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہا، لیکن وہ جرم باقی رہ گیا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا واقعہ پڑھیں گے۔
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی فرما برداری کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اور 4 رکعت والی نماز ہے۔ 2 رکعت پر امام صاحب التحیات میں بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا، اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں جب التحیات کو بیٹھے تو آدھا التحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں پر رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں امام کے پیچھے تھا اور مجھے یہاں رکنا تھا، میں بھول سے آگے پڑھتا ہوا چلا گیا، درود پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کی دعا پڑھ لیا، تب امام صاحب کھڑے ہونے کی تکبیر کہی تو پھر کھڑا ہو گیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ گئے آپ؟ یہ مقتدی کا سوال ہے، پیچھے امام کے پیچھے پڑھنے والے کا سوال ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے۔ جناب حبیب صاحب جو ہماری مسجد کے مصلی تھے اور پہلی صف میں ادھر کنارے چیئر پر نماز پڑھتے تھے، وہ 4-5 دنوں سے ICU میں ہے، ان کی طبیعت بہت نازک ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، علاج کے اسباب مہیا فرمائے۔ ایک دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صف میں درمیان میں تھوڑی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے، درمیان میں خلا ہو جاتا ہے، تو کیا ہم درمیان میں خلا ہو تو ان کو کھینچ کے ملا دیں، بازو والے سے ملا کر کے کھڑا کر دیں، ایسا کرنا درست ہے کیا کر کے پوچھتے ہیں؟ اب وہ فاصلہ کتنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، ملا کے کھڑا کر دینا چاہیے، لیکن وہ جس کو آپ کھینچ کے کھڑا کریں گے وہ نماز کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرے گا پتہ نہیں، وہ نماز کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرے گا پتہ نہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کھینچ کے صف ملا دینا چاہیے، کھینچ کا مطلب وہ ظلمن نہیں کھینچنا ہے، مطلب ان کو بازو میں سٹا کے کھڑا کر دینا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے یہ تفسیر میں کوئز کا پروگرام شروع کیا ہے، وہ گروپ میں سوال بھیجتے ہیں، جیسے آج کی تفسیر ہوئی اس میں سے وہ کچھ سوالات نکالتے ہیں، بناتے ہیں اور وہ گروپ میں بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ نے تفسیر سنی ہے تو یہ سوالات ہیں، آپ جواب دیجئے۔ آج کی تفسیر میں ہی سے سوالات بناتے ہیں، گروپ میں موجود لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، جن کے جوابات صحیح ہوتے ہیں ان کو وہ آن لائن تھوڑا سا انعام دیتے ہیں، 100 روپے 150 روپے۔ یہ نوجوانوں نے اپنے شوق سے شروع کیا ہے، یہ 4-5 ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اب کی بار جو ہے صحیح جواب دینے والوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں،
ایک جناب عمر فاروق صاحب ہیں، جناب سید اسماعیل صاحب ہیں، جناب عبد الماجد صاحب ہیں، جناب محمد مناف صاحب ہیں، جناب محمد رضوان احمد صاحب، جناب محمد دیان نام ہے، جناب محمد یونس صاحب، یہ سب صحیح جواب دینے والے ہیں۔ یہ نوجوانوں نے اس لیے شروع کیا کہ وہ چیزیں ذہن میں محفوظ رہیں، تعلق باقی رہے۔ اچھا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل مہادیون پارک میں جو میدان ہے وہاں غیروں کی طرف سے خواتین کا ایک احتجاج ہے 3:30 بجے سے 8 بجے تک۔ وہ غیروں کی خواتین نے، غیروں کی عورتوں نے وہ انتظام کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے سے گزارش کی ہے کہ آپ کی خواتین بھی وہاں آئے تو اچھا رہے گا۔ تو میں ایسا اعلان کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی خواتین کو لے جائیں خود، اور ان کو بھیج دیں، ایک جگہ بتا دیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ چلے جائیں، اور جب آپ کو آنا ہو تو اس جگہ میں آ جائیں، میں ملتا ہوں، واپس لے جاؤں۔ حالات چونکہ نازک ہیں، ان کو تنہا نہ بھیجیں، ساتھ میں لے جائیں۔ ساتھ میں لے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ احتجاج میں شامل ہوں گے اور ان کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ حالات میں کیا کرنا ہے اس میں ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، فائدہ ہے۔ اور کل مغرب سے عشاء تک مسجد معظم میں یہ IT سیکٹر کے جو نوجوان ہیں، سافٹ ویئر جو انجینئرس ہیں، ان لوگوں نے ایک نشست رکھی ہے مسجد معظم میں مردوں کے لیے، اور اس میں انہوں نے ایڈوکیٹ محمد طاہر صاحب کو بلایا ہے۔ اچھے لائر ہیں، اور جب سے NRC کا اعلان ہوا تب سے وہ کام کر رہے۔ ہماری مسجد میں بھی ایک مرتبہ ہم نے ان کو بلایا تھا، ان نوجوانوں نے وہاں بلایا ہے مسجد معظم میں۔ آپ میں سے جن کو فرصت ہو، موقع ہو، بلکہ موقع نکال کر اس میں شرکت کرنا چاہیے، فائدہ ہوگا۔ جی مغرب سے ہے وہاں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا۔ اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، قرآن کے نور سے مالا مال فرما، قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کے اندر جو نورانیت ہے وہ ہمارے جسموں میں منتقل فرما۔ اے اللہ اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، پڑھنا مقدر فرما، سمجھنا مقدر فرما۔ اے اللہ گھروں میں بھی تلاوت کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ملک میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، انتشار، فتنہ، فساد برپا ہے، اے اللہ ان تمام علاقوں میں سکون عطا فرما، چین اور امن کے عام ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پورے ملک میں جہاں کہیں اے اللہ ان ظالمین کے فتنہ برپا کرنے کے منصوبے ہیں، ان تمام منصوبوں کو ناکام فرما۔
اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ہوں چاہے عورتیں، سب کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی حفاظت کے اسباب فراہم فرما۔ اے اللہ یہ جو قوانین اے اللہ انسانوں کو ظلم پہنچانے کی نیت سے بنائے گئے قوانین کی حیثیت کو ختم فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کو ان قوانین کو ختم کرنے کی طرف مائل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد